مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں، یہ چھوٹے سانپوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سانپوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ سانپ کیا ہوتا ہے؟ دراصل وہ قبر کا سانپ کیا چیز ہے؟ انسان کے گناہ۔ اسی طرح جہنم میں بھی سانپوں کا ذکر آتا ہے، تو وہ سانپ کیا ہے؟ انسان کے گناہ۔ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا اکٹھی کی، تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے، چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو، اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سانپ کاٹ جائے گا۔ سانپ سے ڈرتے ہیں؟ کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لینا تو روح فنا ہو جاتی۔ کتے سے ڈرتے ہیں؟ ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے؟ خون تیز ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے مر ہی جائیں گے ابھی۔ تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دہ ہے، اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے، کوئی کتا کاٹ دے تو ٹیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپتال داخل کر لیتے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سے۔ لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے، وہ زہر اندر ہی رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا، ابلیس کون تھا؟ شیطان تھا، کان من الجن، جنوں میں سے تھا، لیکن سب کا سردار تھا، جنوں کا بھی سردار تھا اور فرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا۔ کیوں بڑا بنا تھا؟ کس چیز سے؟ عبادت سے، نیکی سے، تسبیح کرتا تھا، تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا، ذکر کرتا، عبادت کرتا، اللہ کے آگے سجدے کرتا، سب کچھ کرتا تھا، بے حد نیک تھا، بڑا پائس۔ آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہو، کوئی بہت بڑے بزرگ ہو، کوئی بہت بڑے نیک بندے ہو، لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس پر لعنت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا؟ اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا؟ سجدے سے۔ تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا کیا اس کو نقصان ہوگا؟ اس کو نقصان ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو معاف کر دیتے نا، جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا۔ تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا، اس انکار پر ڈٹ گیا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی۔ چلیے ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی۔ کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ نقصان ہوا نا؟ نقصان کہاں سے نکال دیے گئے؟ جنت سے۔ تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں، شراب پیئیں یا جوئے کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں، اور پھر ہم کہیں کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے، فراڈ کر کے، کسی کی زمین غصب کر کے، کسی پہ ظلم ڈھا کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال اکٹھا کر لیں، اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں، اور پھر کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، جانے دیا تجھ کو۔ نہیں، جنت سے بھی نکالا گیا اور جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لیے گئے۔ صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے، گھر سے بھی نکالے گئے، لباس بھی لے لیا گیا۔ تو اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے، وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے۔ وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے۔ کبھی نہ سوچے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں، اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، شیطان دشمن ہے، اور دشمن جب تک اپنا وار کر نہ لے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ وہ آگے سے بھی آتا ہے، وہ پیچھے سے بھی آتا ہے، وہ دائیں طرف سے بھی آتا ہے، وہ بائیں طرف سے بھی آتا ہے، اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو نمبر 1 یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں، ویسے بھی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ کیوں پتا کرتے ہیں؟ تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کرے اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔
اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے. یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے، یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتہ کریں اور معلوم کریں. اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی. تو پہلی چیز ہے پتہ کرنا. لیکن خالی پتہ کرنا کافی نہیں ہے. پتہ کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے، اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچنے کے لیے کہے ہیں، ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا؟ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی الہ مگر تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں. آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پہلے انسان ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے، اور پہلی بات کرے نہ. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی. جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں. ضد نہیں، اصرار نہیں، تعویلیں نہیں، حجتیں نہیں، بہانے نہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا. اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان. خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا اور انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے. پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، اور قومیں ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. کیوں آئے؟ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیہ. انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑ نے آ پکڑا، ان کی پکڑ ہو گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی، تمہیں چن لیا. لیکن جب چنے ہوئے لوگ، چنی ہوئی قوم، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی ذلیل و خوار کیا. تاریخ اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے، بخت نصر ہے، انہوں نے ان پہ چڑھائی کر دی، ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا. اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا، بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا. کہاں وہ اتنی عزت و شان و شوکت، اور کہاں یہ عالم. یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا، آپس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا. تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا، یعنی کہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے، یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پہ افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی اترے گی. یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کو وبا پھوٹ پڑتی ہے، کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ سیلاب آ جاتا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے. اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی، پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کہ تم ایسا نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. انسان اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے، اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے، اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ.
آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے، اچھی بلی جاب ہے، اچھا بلا بزنس ہے، اچانک ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. اور انسان کبھی کہتا ہے اس نے مجھے نظر لگا دی، کبھی کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، اس نے جادو کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی. تو ایسے موقع پر دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے لیے میسج دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات تیار کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ استغفار کے فائدے ہیں. تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ یعنی تمہارے رزق میں، اولاد میں برکت پیدا کر دے گا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے تاکہ ان کی مشکلات آسان ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اس طرح مسلمانوں کے اوپر ساری اقوام ٹوٹ پڑیں گی، ہر طرف سے لوگ ان کے اوپر حملہ کریں گے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ یعنی ہم تھوڑے رہ جائیں گے کہ سارے ہمیں دبانے آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہوگی. یعنی جیسے بارش آتی ہے نا، سیلاب چلتا ہے تو اوپر کانٹے اور چھوٹے موٹے تنکے وغیرہ بہنے لگتے ہیں. تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا زندگی سے محبت اور موت سے نفرت. تو بات یہ ہے کہ زندگی سے جب محبت ہوتی ہے نا، اس دنیا سے محبت، تو پھر انسان دن رات کس چیز میں لگا دیتا ہے؟ صرف اس دنیا کو بنانے میں، اسی کو سنوارنے میں، اسی کو خوبصورت کرنے میں، اسی کے اندر اور ترقی کرنے میں، اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور آخرت کا ذکر بھی نہیں کرتا، موت کی بات بھی نہیں کرتا. اگر کوئی کرے تو کیا کہتے؟ تم تو ڈراتے ہی رہتے ہو، موت کی بات سننا بھی نہیں چاہتے. یعنی موت کا ذکر نہ ہونا انسان کو گناہوں پہ اور شیر کر دیتا ہے. کون سی چیز انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی؟ موت کا ڈر، کہ مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جان کیسے نکلے گی، قیامت کے دن کہاں اٹھیں گے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ڈر پیدا کرتی ہیں. تو پھر انسان اس دنیا میں شرافت سے زندگی بسر کرتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. ایک عام گناہ جو ہم خواتین میں بہت پایا جاتا ہے وہ ہے دوسروں کی غیبت چگلی، دوسروں کی برائیاں کرنا. جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کے خلاف باتیں شروع کر دینا اور پھر ختم ہی نہ کرنا، کرتے چلے جانا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا، شب معراج پہ، ویسے تو لوگ شب معراج بڑی مناتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس دن ہوا کیا تھا، کہ مجھے جب لے جایا گیا تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنا منہ اور سینے نوچ رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں اپنا منہ نوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے، یعنی ان کی بے عزتی کرتے. تو آج یہ اپنے آپ کو خود بے آبرو کر رہے ہیں کہ منہ پہ کچھ بھی لگ جائے تو انسان کو کتنی شرم آتی، تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے ہی منہ چھیل رہے ہوں گے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈر کے اس بیماری سے باز آ جائیں اور یہ نہ کریں. بعض اوقات کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کچھ عادت ہوتی ہے، منفی ذہن ہوتا ہے، ہر ایک میں برائی نظر آتی ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ انہیں سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی، ہر وقت بدگمانی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں. کوئی ان کا اچھا بھی کرے اس کے لیے بھی برا سوچیں گے. یہ وجہ ہوگی کیونکہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ وسوسے ڈالتا ہے، فلاں نے تمہارے خلاف بات کی ہے کوئی، اچھا، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے تجسس کرنا، پھر اس کے بعد وہ زبان سے ایسی باتیں نکالنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان وہ کرنے لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے اور رحمان کو ناراض کرتا ہے. اب کس طرح انسان اس سے رکے؟ انسان یہ سوچے کہ آج میں اگر کسی کے پیچھے پڑ گیا ہوں نا، کسی کی بے عزتی کر رہا ہوں، کسی کی باتیں کر رہا ہوں، کسی کے خلاف بول رہا ہوں، تو کل یہ اپنے پہ ہی پلٹے گا. اس لیے مجھے اپنی خاطر کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، نہ سامنے نہ اس کے پیچھے. اب اس کی پہچان کیسے ہو کہ آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں؟ جو بات آپ کسی کے سامنے نہ کہہ سکتے، آپ کو ڈر ہو کہ یہ شخص ناراض ہو جائے گا مجھ سے، تو پھر آپ کیا کریں؟
سامنے تو کہہ نہیں سکے، پیچھے اس کی بری بات کرے، پھر یہ کہ اس کی بےزتی کرائیں، اس کی عزت گوائیں، اس کا امیج خراب کریں تاکہ اس کو لوگ برا سمجھے اور مجھے اچھا سمجھے۔ بعض اوقات یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرنا ہوتا ہے، تو دوسرے کو انسان ذلیل کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، لوگ کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں والی کوئی عادت ان میں نہیں ہوگی۔ اب اسلام کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ سلام۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں؟ آپ کسی بازار مارکیٹ میں چلے جائیں، کیا کوئی کسی کو سلام کرتا نظر آتا ہے؟ ہارڈلی۔ لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں جا نہیں سکتے، جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو، اور ایمان آ نہیں سکتا کہ جب تک کیا نہ ہو، آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ جس پر تم عمل کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ اور وہ ہے افشوا السلام بینکم۔ کیا کرو؟ سلام کو آپس میں رواج دو، سلام کو خوب خوب پھیلاؤ۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ نہ سلام کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرے جواب بھی نہیں دیتے، اس میں بھی تھکتے ہیں۔ تو سلام کیا ہے؟ دراصل جنت میں لے جانے کی کنجی، یہ اسلام کی پہچان ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سے خالی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے، یعنی کہ مخارج اور تجوید اس پہ تو پھر بھی توجہ ہوگی یار، حفظ کر لیں گے، لیکن قرآن کہتا کیا ہے اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت مسجدیں ان کی بڑی عالی شان ہوں گی۔ آج آپ دیکھیں مشرق مغرب میں ہر طرف بڑی بڑی مسجدیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، مگر ہدایت سے خالی، اس میں دین کی تعلیم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں بہت سی مسجدوں کا حال کیا ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بس مسجد بند، کوئی درس نہیں، کوئی تدریس نہیں، کوئی کسی کو ہدایت کی بات نہیں کرتا۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے، یعنی جو دیندار طبقہ ہوگا وہ سب سے برا ہوگا، جو بظاہر دین کا بڑا نام لینے والے ہوں گے۔ تو اس سے بھی بہت ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اگر اللہ نے دین کا شوق دیا، دین کا علم دیا ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے۔ فتنے کس سے کھڑے ہوں گے؟ دین والوں سے فتنے کھڑے ہوں گے، دین والے فتنے اٹھائیں گے، دین کے نام پہ فتنے اٹھائیں گے، اور گھوم کر انہی میں لوٹ آئیں گے، خود ہی بھگتیں گے پھر اس کو۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک دینی مذہبی لیڈر اگر لوگوں کے درمیان نفرت پھیلا رہا ہے، لوگوں کے درمیان دوسروں کے خلاف باتیں کر کر کے ان کو اکسا رہا ہے، دوسروں کو کافر بتا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اس کے سننے والے ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ بھڑک اٹھیں گے، وہ جا کے حملہ کریں گے کسی اور پر، پھر بچ جائیں گے، جدھر حملہ کریں گے وہ واپس انہی پہ لوٹ آئیں گے۔ تو اس لیے دین والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپس میں اتفاق محبت سے رہے، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، دین کی سمجھ دی، دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق عطا کیا، اپنی محبت عطا کی، اپنی پہچان عطا کی، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی، اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق عطا کیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضا بھی کرتے ہیں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے؟ وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو، اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، سچ جھوٹ کے بارے میں، غیبت چغلی کے بارے میں، نماز روزہ کے بارے میں، بہت سی چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی، حلال و حرام کی بھی بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے، یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں۔ کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتہ چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے، اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتہ چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں، ہمارے جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی دن گزرے، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، کیونکہ انسان بہت تھوڑ دلا ہے،
کمزور دل ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے، لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے. ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا. کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے، ہر حال میں راضی رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر. ہمارا حق کوئی نہیں تھا، ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے. وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا، وہ لے سکتا ہے. ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس جو جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، مال اللہ کی امانت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا، کوئی دکھ پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. دیکھیے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یا جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے. آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی، کتنے ہی محلات، کتنے ہی مکانات، کتنی ہی جاگیریں، کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے، یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی. ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا. ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں، لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے، اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے، اور خصوصاً ہمارا انجام. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے. ہم سب کو اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے، واپسی ادھر ہی ہے. اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دے، اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا، سب سے بڑا نقصان ہوگا، سب سے بڑا گھاٹا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں، جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں، تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ہوتا ہے. گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے. جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے. جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے؟ گناہ. جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا. چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا، بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان فوری طور پر نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا، یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ مشکل، یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غذائیں سوٹ نہیں کرتی، ان کو الرجی ہوتی ہے. سب کو معلوم ہے نا، کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے، کئی لوگوں کو ڈیری پروڈکٹ ساری جو ہوتی ہیں ان کی الرجی ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی، کسی کو کسی چیز کی. اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سا بھی کھا لے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، لازماً بیمار ہوگا. اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں، اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہوں تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں. جیسے اگر کسی کو سانپ کاٹ لے